سر لنڈن پلان کی بات کی جاتی رہی ہے، اور جب سے پی ٹی آئی کو حکومت سے چلی گئی پی ٹی آئی، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ یہ الزام پی ٹی آئی بار بار مسلم لیگ نون پر لگاتی رہی، میاں نواز شریف صاحب پر، کہ انہوں نے تحریری طور پر اسٹیبلشمنٹ کو لکھ کے دیا کہ ہمیں ایک تو سرعام معافی نامہ چاہیے، اور ہمیں سارے کیسز، پوری فیملی کو کیسز ختم کر دیے جائیں، اور نواز شریف صاحب کی واپسی بھی اس میں بشمول شامل تھی۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ لنڈن پلان واقعی ایک حقیقت تھی، اور حقیقت تھی تو یہ کہاں تک اس کی ایگزیکیوشن ہو چکی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی پلان بنا ہے، میرا نہیں خیال، یہ ایسے ہی ہے، پروپیگنڈا ہے۔ لیکن یہ درست ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملات تو ظاہر ہے طے ہوئے ہیں، اور وہ طے اس لیے ہو گئے کہ جب عمران خان سے لڑائی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کی، اور جنرل باجوہ کے زمانے میں ہو گئی، تو ظاہر ہے ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ طریقہ ہے اور سیاسی پارٹیوں کا بھی یہ طریقہ ہے۔ اس کو ہم لاکھ برا کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھئی جب ایک پارٹی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے مخالف سے اسٹیبلشمنٹ کی بن جاتی ہے۔ وہ سیاسی جماعت بھی انتظار میں ہوتی ہے۔ جب نواز شریف سے لڑائی ہوئی تو عمران خان تیار بیٹھے تھے اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھنے پہ، اور جب عمران خان کی لڑائی ہوئی تو نواز شریف تیار بیٹھے تھے اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی بیٹھنے میں۔ تو ایسے ہی ہوا ہے۔ تو دونوں فریق جب راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ لیکن سر آپ یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ ڈیل تو پھر آٹومیٹک ہو جاتی ہے نا۔ میری اور آپ کی جو لڑائی ہو گئی، اور یہ جو ہمارے سامنے کیمرہ مین ہے، تو ان کو کرسیاں خالی نظر آ رہی ہیں، تو انہوں نے کرسیوں پہ تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ یہ آٹومیٹک ڈیل ہے۔ بالکل سر۔ سر نیشنل سیکیورٹی کے نام پر ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی ویسے ہی مقتدرہ کے پاس رہی ہے، فارن پالیسی پر ویسے ہی انہوں نے آج تک کسی کی مداخلت پسند نہیں کی، اور جس نے کی ہے وہ اس کا انجام آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سر اس کے بعد 9 مئی کے واقعے کے بعد دیکھا یہ جا سکتا ہے، تاثر بھی یہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر اینڈ گورننس بھی اب وہی سنبھال رہے ہیں، SIFC بن چکی ہے سر، اس کے بعد اکانومی بھی وہی سنبھال رہے ہیں۔ تو سر پھر الیکشن کروا کے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں تو بہت عرصے سے، جب سے صحافت میں آیا ہوں، فوج کی سیاسی مداخلت کے سخت خلاف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ڈومین نہیں ہے۔ ان کی ڈومین ڈیفنس ہے۔ ان کی ڈومین جو ہے وہ ملک کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے، اور یہ کام جو ہے یہ بہرحال سویلین گورنمنٹس کو کرنے چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ تو میری ایک آئیڈیلزم ہے۔ اب پاکستان میں عملی صورتحال جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ہمارے ہاں ایک تو جو سویلینز ہیں ان کی کیپیسٹی بھی کم ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کہ کس طرح سے ریاست کو سنبھالنا ہے، اور دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنی کیپیسٹی کو بڑھایا ہے، اپنی چیزوں پر زیادہ کنٹرول کیا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان جیسے ملک سیکیورٹی سٹیٹ بن جاتے ہیں، یہ فلاحی ریاست نہیں رہتے، تو یہاں پر جو سیکیورٹی سٹیٹ کے اندر جو سیکیورٹی اپریٹس ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں روکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک ضرورت یہ ہو سکتی تھی کہ ڈیموکریٹک فورسز اکٹھی ہو جائیں، لیکن یہ تو آپس میں لڑتی ہیں۔ یہ ڈیموکریٹک فورسز کی جو لڑائی ہے، اس سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اور سپیس ملتی ہے، اور یہی ہوا ہے کہ عمران خان نے پہلے جو سپیس حاصل تھی وہ بھی کھو دی، اور اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب آئے تو اور کھو دی۔ اب پتہ نہیں کتنی سپیس ہوگی نہیں ہوگی، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ بٹ دس از ناٹ، دیکھو یہ ایک انصاف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں آپ منتخب نمائندوں کو سپیس نہیں دیں گے، یا منتخب وزیر اعظم کو سپیس نہیں دیں گے، تو اس طرح جو ریاست ہے وہ یکرخی ہو جائے گی۔ جس طرح سے اس کے اندر ایک توازن ہونا چاہیے، جو سویلینز ہیں، جو عوام ہیں، ان کی بھی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے۔ کسی خاص ادارے کو، وہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، ہمیں بڑا پیارا ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں اس میں، لیکن محکمہ جو ہیلتھ ہے وہ اگر محکمہ صحت کو دے دیا جائے تو ظاہر ہے وہ نہیں چلا سکے گا۔ تو اسی طرح جو منتخب نمائندوں کی طاقت ہے اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا کوئی اور ادارہ۔ تو سر آپ اس بات پر قائل ہیں
کہ ایسی پالیسیز کی وجہ سے اور یہ جو تجربات کی سیاست ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار ایک رول ماڈل ہمیں بنا کر ایک شخصیت کو دکھایا جاتا ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا نان ڈیموکریٹک ہو، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد تمام پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے، تو سر اس قسم کی تجربات کی سیاست بھی کبھی پاکستان میں بند ہوگی؟ نہیں دیکھیں، یہ نظریہ ہی غلط ہے. ہم جو شخصیت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ جی یہ لیڈر آئے گا، دیکھیں سوسائٹیاں ایوالو ہوتی ہیں. وہ بڑے خوش قسمت معاشرے ہوتے ہیں جہاں کوئی ایک بندہ آ کے تبدیلی لے آتا ہے. ہم نے ڈکٹیٹر بھی دیکھے ہیں، ہم نے سولین بھی دیکھے ہیں. سوسائٹیاں آہستہ آہستہ ایوالو ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر مڈل کلاس بہت طاقتور ہے، پاکستان کے اندر ایجوکیشن بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. یہی تبدیلی لائے گی. یہ سیاسی لیڈر جو ہیں یہ سمبلز تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے ایجنٹس آف چینج نہیں ہیں. ایجنٹس آف چینج سوسائٹی بنے گی، لیکن یہ بڑا سلو پروسیس ہے اور اس کو بڑی تکلیف سے اس سے گزرنا پڑے گا. سر اس کے مطابق جو ہماری آج کی عوام ہے، جو قوم ہے، وہ کیا پاکستان میں ڈیموکریٹک نظام کو پروموٹ کرنے یا اس تجربات کی سیاست سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں دیکھیں، تیار کیسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جنرل ایوب خان آئے، فیلڈ مارشل ایوب خان جو بعد میں بنے، تو لوگوں نے جنرل تاثر یہ تھا کہ لوگوں نے بڑا سراہا ہے. لیکن پھر دیکھا ہم نے کہ اسی جنرل ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح بھی کھڑی ہوئیں، بھٹو نے بھی تحریک چلائی، اور پھر بالآخر ان کو رخصت ہونا پڑا. ہم نے دیکھا کہ جنرل یحییٰ خان آئے، پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق آئے، تب بھی کہا گیا قومی اتحاد کے لوگوں نے بڑی دھمالیں ڈالی، بڑے خوش ہوئے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ایم آر ڈی بنانی پڑی جس میں قومی اتحاد بھی شامل تھا اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے خلاف سٹرگل ہوئی اور الٹیمیٹلی مارشل لا جو ہے وہ ختم ہوا اور دوبارہ سے ڈیموکریسی آئی. جنرل مشرف کے خلاف دو پارٹیاں تھیں، دونوں اکٹھی ہوئیں، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا، انہوں نے بھی سٹرگل کی. تو آپ جب کوئی بھی چیز اپنی واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو سٹرگل. اب بھی اگر آپ نے سپیس لینی ہے تو آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی. تو سر سیاسی جماعتیں اس بات کے لیے ابھی تک تو تیار نظر نہیں آتی کہ وہ کوئی ایسی سٹرگل کریں کہ وہ آمروں کا راستہ روکیں یا پھر عوام کو ڈیموکریٹک سسٹم کی طرف مائل کریں یا پاکستان کے اصل مسائل کی طرف آئیں. یہاں تو صرف پاور پالیٹکس نظر آتی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو یہ ہوگا. کسی ملک میں دیر لگ جاتی ہے، کسی ملک میں جلدی ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے دیر لگ رہی ہے اور بڑا صبر آزما مراحل ہیں، لیکن ہمیں یہ فیتھ اپنا نہیں چھوڑنا چاہیے. 76 سال بعد بھی سر جی کہ پاکستان کا آئین ہی ان مسائل کا حل ہے، جمہوریت ان مسائل کا حل ہے، اور ہمیں اپنے اس گول تک پہنچنا ہے. رکاوٹیں آئیں گی، شاید اور بھی رکاوٹیں آئیں، لیکن کیا یہ طے نہیں ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح، جو علامہ اقبال نے، جو بھٹو نے، جو پاکستان کے ڈیموکریٹک لیڈرز نے خواب دیکھا ہے، کیا وہ غلط ہے؟ اگر وہ صحیح ہے خواب تو پھر اس کی تکمیل تک پہنچانے کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے. سر مولانا فضل الرحمان نے سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کی حمایت کر دی ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا کو اپنا صدارت کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا؟ نہیں دیکھیں، ہر بندے کے اپنے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے قافلوں پہ حملے ہوئے ہیں، ان کے موسم خراب ہے، پی ٹی آئی کا بھی وہاں پہ بڑا زور ہے کہ پی کے میں. تو یہ سارے مسائل ظاہر ہے ان کو مشکل نظر آ رہی ہے، تو اس لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ملک کی بڑی سیاسی پارٹیاں ان کی حمایت نہیں کر رہی. نہ نون کر رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، نہ عدلیہ کر رہی ہے، نہ ہی میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو جب یہ سب نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے الیکشن تو ہو رہے ہیں. تو سر اگر اسٹیبلشمنٹ اس کی حمایت نہیں کر رہی تو پھر یہ ریزولوشن سینٹ میں کیسے پاس ہو جاتا ہے؟ 14 سینیٹرز نے، یہ آپ نے رائے کا پہاڑ بنا دیا ہے. 14 سینیٹرز نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا ہے، کوئی بات نہیں. اچانک سے سر اس کا پاس ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں کنسپریسی تھیوریاں بڑی چل پڑتی ہیں، چھوٹی سی بات کو ایسے ہی بنا دیتے ہیں. یہاں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے اندر
کنسپریسی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ دراصل ایک میزائل ہے جو امریکہ کے الباما شہر سے چلا تھا، تو اس کے ایک پن ملی ہے جس پہ الباما لکھا ہوا ہے۔ تو یہ براہ کرم ایویڈنس کے ساتھ کوئی، یا تو کسی نے دیکھا ہے سینیٹر دلاور کو کسی بریگیڈیئر کا فون سنا ہے کسی نے، پھر تو بتائے، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی خام خانہ بنا لینا چاہیے۔ سر جو لوگ بھی سہیل وڑائچ صاحب کی صحافت کو فالو کرتے ہیں یا آپ کی کالم نگاری کو فالو کرتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جمہوری تسلسل اور مفاہمت کی سیاست کی بات کرتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے بھی تھوڑے دن پہلے کالم میں کہا کہ عمران خان کو لچک کا مظاہرہ اور مفاہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آپ نے بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے نظریے سے، اپنے موقف سے نہیں ہٹے اور ڈٹے رہے تو اس کی سزا میں ان کو تختہ دار پہ لٹکنا پڑا۔ اس کے بعد انہی کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو جب واپس آئیں تو ان کو بھی جب تک انہوں نے یہ مزاحمت کی سیاست یا نظریے کو اپنے بیانیے سے دور نہیں کیا، تب تک ان کو بھی حکومت نہیں کرنے دی گئی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کا صاحب کا بھی سر اب مزاحمت کا جن کو چیمپئن کہا جاتا تھا، ان کی مزاحمت کی سیاست بھی آخر کار دم توڑ گئی اور چوتھی دفعہ ان کی وزارت عظمیٰ کے لیے راستے ہموار ہوئے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی لیڈر مفاہمت کی سیاست کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو سر آپ اس بات میں کیا کہیں گے؟ آپ کے نقطہ نظر میں کیا صرف سیاستدان کو ہی لچک دکھانی چاہیے اور مفاہمت کرنی چاہیے، یا اس قوم کے مستقبل اور بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے مقتدرہ کو بھی یہ بات کبھی سوچنی پڑے گی کہ ہم لچک اور مفاہمت کی طرف آئیں، یا پھر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جی اس ملک میں جس کے پاس طاقت ہے یا جو مسلح ہے وہی ریاست ہے؟ دیکھیں، جو قدرت کا قانون ہے نا، اور جو ہماری تاریخ بتاتی ہے، مختلف ملکوں کی تاریخ، کہ یا تو آپ انقلاب لے آئیں، آپ کے پاس اتنا عوام کا اتنا اژدہام ہو، آپ کی سیاسی پارٹی اتنی مضبوط ہو، آپ کے لوگ جو ہیں اتنے طاقتور ہوں، نظریہ اتنا طاقتور ہو۔ بدقسمتی سے ہم ابھی تک اس پوزیشن تک نہیں پہنچے، ٹھیک ہے؟ 9 مئی کو یا تو انقلاب آ جاتا، نہیں آ سکا۔ اب دوسرا راستہ کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ اگر آپ کسی سے لڑ کے کوئی چیز نہیں لے سکتے تو پھر دوسرا راستہ تو مذاکرات ہے، مفاہمت ہے۔ تو یا تو بھائی اپنی توپیں، آپ بھی توپیں لے آئیں، آپ بھی ٹینک لے آئیں، یا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جو آپ مذاکرات کرتے ہیں، آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو دلائل دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے جو زرداری صاحب جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو نواز شریف یوز کرتے ہیں کہ وہ لچک بھی دکھاتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ جی آپ بی ایل اے بن جائیں، تو کیا بی ایل اے کامیاب ہو گئی ہے؟ کیا طالبان جیت گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ ہم جو سولین لوگ ہیں یا جو ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی تاریخ یہ کہتی ہے کہ الٹیمیٹلی فوج بھی جمہوری ہوگی، کیونکہ دنیا بھر میں ایسا ہوا ہے۔ یہاں نہیں ہوا، بدقسمتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو فوج ہے یہ بھی جمہوری معاشرے کا ایک حصہ ہوتی ہے، بلکہ اس ملک میں جمہوریت آ ہی نہیں سکتی جس ملک میں فوج نہ ہو، کیونکہ فوج جو ہے وہ آرڈر لاتی ہے، اور جس معاشرے میں آرڈر نہ ہو، امن نہ ہو، اس ملک میں تو جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بنیادی طور پر فوج کو بھی جمہوری معاشرے کا حصہ بننا ہوگا۔ لیکن اس وقت جو فوج کی ایکسیسز ہیں، اس کے بارے میں انہیں سوچنا ہوگا، کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے ان کو؟ کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں ہوا۔ تو اس کو اپنا وہ رول ادا کرنا چاہیے جس سے ملک کا فائدہ ہو۔